ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فعن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان بأبي وأمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت دائم الفكر متواتر الأحزان إذا تكلم بجوامع الكلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. امہات المومنین میں سے سب سے بڑی اماں جان ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے پہلے خامن سے. ان کا نام تھا ہند بن ابی حالہ ہند بن ابی حالہ. حضرات حسنین کے یہ ماموں بھی لگتے تھے. چند صحابہ ہیں جنہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے اور آپ کی اوصاف بیان کی ہیں. زیادہ صحابہ نے آپ کا حلیہ مبارک بیان نہیں کیا. حضرت عمر بن عاص سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتائیے، تو فرمانے لگے کہ نظر بھر کے دیکھنے کا کبھی حوصلہ ہی نہیں ہوا، نگاہ اٹھا کے اچھے طریقے سے غور سے دیکھنے کا حوصلہ ہی کبھی نہیں ہوا، تو بتائیں کیا؟ تو جو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا حلیہ مبارک اور آپ کے مجلس کا انداز، آپ کے گھر کا جانے کا، آپ کے لوگوں سے میل ملاپ کا یہ انداز بیان کیا کرتے تھے، آپ کے شمائل بیان کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک ہند ابن ابی حالہ بھی ہے. تو ان سے حضرات حسنین بھی پوچھا کرتے تھے اپنے نانا کا، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے رہے ہیں، پھر بھی پوچھتے تھے اپنے ماموں سے کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف بیان فرمائیے، آپ کا حلیہ مبارک بیان فرمائیے، آپ کی عادات شریفہ بیان کیجئے، آپ کے شمائل بیان کیجئے. تو ایک موقع پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا. تو لمبی حدیث ہے. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے، آپ کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت جو اپنی ذات میں بھی نیکی ہے اور کئی نیکیوں کا وہ ذریعہ ہے، وہ دین کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، وہ انسان کے متقی بننے کا ذریعہ ہے، وہ انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے، وہ انسان کے معتبر آدمی ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی وہ ایک سنت ہے، اور اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ارادہ کر لیں جی، تو یہ ہم اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں نا. اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اپنی معاشرت کی اصلاح کرنی ہے. اور انہی باتوں کو سننے کے لیے، کہنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں. اور جب ایسی مجلس میں بیٹھا جائے جس کا مقصد ہی اصلاح ہو، اور بات کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں بات کر رہا ہوتا کہ دوسروں کی اصلاح ہو جائے، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے اپنی ذات پہلے مخاطب ہوتی ہے. اور دوسرے بعد میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے
تو جب اصلاح کے لیے ایسی مجلس میں بیٹھے تو ارادہ کر کے بیٹھے کہ ہم اصلاح کریں گے اپنی، بلکہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے یہ کریں گے، یہ گے جو ہے نا یہ بھی کاٹ دو، اسی وقت اصلاح کر لی، بس فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہ قال لہند بن ابی حالہ التمیمی وکان صادقا وکان وصافا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کثرت سے بیان کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمانے لگے کہ کان بی ابی و امی، کان بی ابی ہوا و امی، کہ میرے ماں اور میری باپ دونوں ان پہ قربان جائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہند بن ابی حالہ نے کہا، پھر آپ کی جو صفات بیان کرنی شروع کی تو یہ شروع کی کہ طویل السمتی، دائم الفکری، متواتر الاحزانی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی اختیار کرتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے اور خاموش رہتے تھے، تا دیر خاموش رہتے تھے، اور دائم الفکر، طویل السمت، دائم الفکر، ہمیشہ غور و فکر میں رہتے تھے، متواتر الاحزان، ایک غموں کا اور سوچ کا ایک تواتر ہوتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذمہ داریاں تھیں بہت زیادہ، تو خاموش رہنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من صامت نجا، جس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی۔ خاموشی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نجات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کلام ارشاد فرمائیں گے تو وہ اللہ کی جانب سے ہوگی، وہ دنیا کے ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ، آپ کا ایک جملہ، اور جب آپ بولتے تھے تو فرمانے لگے کہ جب آپ زیادہ خاموش رہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے تو تکلم بجوامع الکلم، اذا تکلم بجوامع الکلم، جوامع الکلم، جوامع الکلم کہتے ہیں ایسے جملے کہ لفظ اس کے تھوڑے ہوں اور اس کے اندر معنی زیادہ آ جائے۔ تو بڑی پر مغز یوں کہیے کہ جب کلام کرتے تھے تو انتہائی پر مغز کلام کیا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ کا کلام اتنا اونچا کلام تھا اور پھر آپ خاموشی اختیار کرتے تھے، ہماری کلام میں تو بےہودگی بہت زیادہ ہوتی ہے، بیکار باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے زبان بند رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنتا، کہ آدمی کا خاموش بیٹھے رہنا یہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے گناہ، زبان سے جو بھی کام کریں گے وہ آسانی سے ہوتے ہیں، زبان سے نیکیاں بھی بڑی آسانی سے ہوتی ہیں اور زبان سے گناہ بھی بڑی آسانی سے ہوتے ہیں۔
اور انسان گناہ کا کام بسا اوقات کرتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا، اور ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات نیکی کی بات کہہ دیتا ہے جس سے انسان کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ بسا اوقات انسان ایسا کلام کر دیتا ہے کہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، لیکن اس کو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بول دیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی سوچے سمجھے بغیر بولنے کا عادی ہو، خاموشی سے اس کو بے سکون نہیں ہوتی ہو، خاموشی سے اس کو بے چینی ہوتی ہو، بولنے کا زیادہ عادی ہو، تو پھر اور فرمایا کہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے کہ خود اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ بات اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو زبان سے نیکی ہو یا برائی ہو، دونوں چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل نے سوال کیا کیا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے کوئی ایسی نیکی بتائیے جس سے جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جاؤں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے سوال بہت اونچا کیا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دیں اس کے لیے یہ آسان بھی ہے۔ یعنی وہ عمل جو آپ نے پوچھا ہے تو وہ آسان بھی بہت ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، اور اونچا عمل بھی بہت ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، توحید اختیار کرو، اور توحید کے بعد وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، اور وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ وہ جو 5 بنیادی اعمال ہیں، جو آدمی ان 5 اعمال کا اہتمام کر لے تو رسول نے فرمایا کہ دوزخ سے بچ جائے گا، جنت میں چل جائے گا۔ جنت کا نصاب تو بہت آسان ہے۔ یہی سوال اور آنے والے مسافر صحابہ نے بھی کیے، جو بعض وفود بھی آپ کے پاس آئے۔ اب بحرین سے عبد القیس کا وفد آیا تھا، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا۔ اس وقت ابھی حج فرض نہیں تھا، تو آنظر صاحب نے 5 باتوں کی بجائے 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی، حج کے سوا باقی 4 باتیں۔ اور اس طریقے سے ایک دیہاتی آیا تھا تو اس نے بھی یہی سوال کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے قوم کا نمائندہ بن کے آیا تھا، تو اس نے یہ سوال کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اور اس پہ زیادہ اضافہ نہیں فرمایا۔ وفد عبد القیس میں انہوں نے سوال بھی زیادہ کیا تھا اور جواب بھی آپ نے زیادہ ارشاد فرمایا، لیکن یہ ہے کہ باقی صحابہ نے جب سوال کیا ہے تو آپ نے یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور زیادہ نہیں ارشاد فرمائی۔ لیکن معاذ بن جبل نے جب یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ جواب دے کے پھر آپ نے خود آگے سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ وہ فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں میں تمہیں؟ خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں میں؟ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، جیسے ڈھال سے انسان دشمن کے حملے سے بچتا ہے، تو جو آدمی روزے رکھنے کا اہتمام کرے، کبھی کبھی نفل روزے رکھنے چاہیے، تو سردیوں میں آسان بھی ہوتے ہیں، تو جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے اور نفس و شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ
یہ خطاؤں کو بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھاتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ختم کرتا بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو گناہ ہیں ان کے اندر یہ آگ ہوتے ہیں. آخرت میں جا کے انسان دوزخ میں جائے گا. دنیا کے اندر بھی ان کے اندر آگ کی تاثیر ہے. بے چینی، بے سکونی یہ گناہوں کے اندر ہوتی ہے. صدقہ دے، اللہ میاں یہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کریں گے اس سے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ تہجد کی نماز، رات کی نماز، وہ بھی ایسے ہی ہے. تو یہ تین باتیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خیر کے دروازے ہیں. ظاہر بات ہے کہ کسی محل کے دروازے میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو آگے پھر محل میں بھی داخل ہو جاتا ہے. تو یہ خیر کے دروازے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے اختیار کرنے سے اگر انسان جو ہے وہ آگے مزید خیر کے اندر جائے گا اور نیکیاں اختیار کرے گا اگر ان تین نیکیوں کا اہتمام کر لے. پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر سوال کر دیا حضرت معاذ سے اور فرمایا کہ الا ادلک براس الامر، کیا میں دین کا سر نہ بتاؤں؟ سرا کیا ہے اس کا؟ وعمودہ، اور اس کا ستون کون سا ہے جس ستون پہ دین کھڑا ہے؟ وذروۃ سنامہ، اور دین کی بلند چوٹی کیا ہے؟ یہ تین باتیں بتاؤں؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ بلا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کی جو ستون ہے جس پہ دین کھڑا ہے وہ نماز ہے، اور اس کی بلند چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد ہے. مسلمانوں کی عزت جو ہے نا وہ جہاد میں ہے، اور جہاد چھوڑنے میں رسوائی ہے. اور پھر آدھا صاحب نے آگے پھر اور سوال کیا. شاگرد اچھا ہو نا، لائق، تو استاد خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے. تو انہوں نے آ کے سوال تو ایک کیا تھا جو کئی لوگوں نے بھی کیا، آدھا صاحب نے اس کا مختصر جواب بھی بہت سے لوگوں کو دیا، لیکن یہاں لائق شاگرد تھا. اور پھر اور لوگوں نے جو سوال کیے ہیں وہ آنے والے باہر سے تھے، ان کو بس وہ مختصر جواب ہی کافی تھا. 5 باتیں بتا دی یا 4 باتیں بتا دی. تو اس لیے کہ بس اس کا اتنا اہتمام کر لیں تو وہ بہت ہے. لیکن یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے صحابی تھے، ان کو دین میں اور ترقی کرنی چاہیے تھی. یہ 5 اعمال کافی نہیں ہیں ان کے لیے، ان کو اور ترقی کرنی چاہیے، اس لیے اور باتیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ سارا دین تو میں نے بتا دیا آپ کو، کیا اس دین کو مضبوط کرنے والی کوئی چیز بھی بتا دوں؟ الا ادلک بملاک ذالک کلہ، یعنی ایسی بات بتا دوں جس سے یہ سارا دین مضبوط ہو جائے. وہ 5 اعمال بتائے نا جن سے آدمی دوزخ سے بچ جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے. وہ کیا؟ کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. اور پھر 3 خیر کے دروازے آپ نے فرمائے، وہ کیا جی؟ روزہ ہے، صدقہ ہے، تہجد کی نماز ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اسلام کا تعارف کراتے ہوئے اسلام کا سرا کیا دین کا سر کیا ہے جی؟ اسلام ہے. اور دین کے ستون نماز ہے، اور دین کی بلند چوٹی جہاد ہے. تو یہ ساری باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. دین کا بہت بڑا حصہ بیان کر دیا، حضرت معاذ کو بتا دیا. آخر میں پھر تھا یہ سارا دین تو تمہارے سامنے آ گیا. دین کی 5 باتیں، پھر 3 باتیں، پھر 3 باتیں، تو 6 اور 5 کتنی ہو گئی جی؟ 11 باتیں. لو جی، تو یہ سارے دین کو مضبوط کرنا ہو، ایسی چیز ہو جس سے ساری چیزیں کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائیں. تو وہ ایسی کوئی چیز بتا دو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا بلا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے، کیوں نہیں آپ نے بتانا، ضرور بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا
اور فرمایا کہ کفا علی کا حاضہ، اس کو کنٹرول کر لے، اس کو سنبھال لے، کفا علی کا حاضہ، اس زبان کو کنٹرول کر لے. زبان پکڑ کے بتایا. حالانکہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ زبان کو کنٹرول کر لے، مختصر بات یوں بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن نہ، اہتمام کیا، زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا اس کو سنبھالنا ہے، اس کو. تو حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ بڑے تعجب سے انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جو ہم زبان سے باتیں کرتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائق شاگرد سے خوش ہو کے خود ہی سوال کر رہے تھے، خود ہی جواب دے رہے تھے. یہاں سوال ذرا ناگوار قسم کا کر دیا حضرت معاذ بن جبل نے. تو استاد کا کام یہ ہے کہ شاگرد کو تنبیہ کرے، تھوڑا سا ڈانٹے بھی. تو سوال اگر نامناسب ہو تو حضرت نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، کہ اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے، مطلب یہ کہ تو مر جائے. تو ایسے جو کلمے ہوتے ہیں اس سے مقصود معنی مقصود نہیں ہوتا، تنبیہ کرنی مقصود ہوتی ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تھا نا، اگر دل سے یہ بات کہے، یہی جو ظاہری معنی مراد ہوتا تو وہ تو وہی مر جاتے. تو دیر نہ لگتی ان کو پھر مرنے میں، تو وہیں فوت ہو جاتے. فرمایا اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے یعنی تو مر جائے. فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ لوگوں کو دوزخ میں کوئی چیزیں جو ہے نا وہ اوندے منہ گرائیں گی. وہ کون سی چیز ہوگی؟ وہ اس کے زبان کی کھیتیاں ہوں گی. زبان کی کھیتیاں، جو زبان سے اس نے بویا ہے نا، یہ گناہ جو ہیں یہ انسان کو صرف دوزخ میں داخل نہیں کریں گے بلکہ اوندے منہ دوزخ میں داخل کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خاموشی جو ہے تو خاموشی یہ دین کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، صاحب مشکات اس کا ایک آخری حصہ لے کے آئے. فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، کوئی مجھے نصیحت کر دیجئے. تو فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں اللہ سے ڈرنے کی تجھے وصیت کرنا ہو. فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، یہ تیرے سارے معاملات کے لیے زینت کا ذریعہ ہے تقوی. حضرت معاذ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا زدنی، یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائیے. تو فرمایا علیک بتلاوت القرآن، تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لو. وذکر اللہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کو لازم پکڑ لو. دو کام کرو، یا تلاوت قرآن یا اللہ کا ذکر. اور پھر اس کے ساتھ فائدہ بیان فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یہ آسمان میں تیرا تذکرہ ہوگا جب تو اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا. آسمان میں تیرا تذکرہ ہوگا، زمین میں تیرے لیے یہ نور کا باعث ہوگا. تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرما دیجئے. فرمایا کہ علیک بطول الصمت، لمبی خاموشی اختیار کرو، زیادہ دیر خاموش رہو. فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ. فرمایا کہ یہ جو خاموشی ہے نا اس کے دو فائدے ہیں، دو فائدے بیان فرمایا. فرمایا یہ شیطان کو دھتکار دیتی ہے، وہ شیطان سے بچا رہتا ہے. شیطان زیادہ گناہ زبان کے ذریعے سے کرواتا ہے، اور دین کے معاملے میں یہ مددگار ہے. خاموش جو انسان خاموش رہے گا
وہ بہت سارے گناہوں سے بچا رہے گا۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ حضرت معاذ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، کہ دو عادتیں نہ بتا دوں جو آسان ہیں، دو کام، لیکن میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ دو عادتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ طول السمت و حسن الخلق، لمبی خاموشی اور اچھے اخلاق۔ اور پھر آپ نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بہما بمثلہما، یہ دو عمل ہے نا، ان جیسا قیمتی عمل مخلوق نے کبھی نہیں کیا۔ جس آدمی نے یہ دو عمل اختیار کر لیا نا، اچھے اخلاق اور خاموشی جو ہے اس کو اختیار کر لیا، تو علماء نے فرمایا ہے کہ خاموشی کس چیز سے؟ گناہوں سے خاموشی، گناہوں سے خاموشی۔ اور کس چیز سے خاموشی؟ فضول کلام سے خاموشی۔ اور تیسرا یہ کہ اچھی باتیں بھی تھوڑی کرنی چاہیے، زیادہ نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ وعظ و نصیحت میں بھی زیادہ نہیں، خلوت اور ذکر اللہ زیادہ ہونا چاہیے، وعظ و نصیحت کم ہونی چاہیے، تب انسان کی کلام میں اثر ہوتا ہے۔ اور تلاوت قرآن اور ذکر اللہ جتنا زیادہ چاہے کر لے آدمی، جتنا چاہے کر لے، تو بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اصلاح کا سرا بھی ہے۔ کچھ عرصہ انسان کو ذرا مشقت ہوتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ لوگوں سے جب ملے تو کھلے ہوئے چہرے سے ملے، لوگوں سے جب ملے تو کھلے ہوئے چہرے سے ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ خوش رہتے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام زیادہ روتے تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے پہ اعتراض کیا کہ آپ زیادہ روتے ہیں اور کہ آپ زیادہ ہنستے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ دونوں کو جب خلوت میں ہو تو پھر اللہ کے سامنے رویا کرو، اور جب جلوت میں ہو تو پھر ذرا کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملو، لوگوں سے ملاقات ہو جب تو کھلے ہوئے، زبان بند چہرہ کھلا ہوا، کھلے ہوئے چہرہ۔ لیکن جب کلام کرنی پڑے تو پھر نرم اور میٹھی کلام کرے انسان۔ وہ حضرت شاہ صاحب، جب آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے تو ضروری نہیں کہ دین کی باتیں ہی ہوں، اور باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خدام میں سید امین گیلانی بھی تھے، فرمانے لگے کہ ایک آدمی بول پڑا کہ حضرت شاہ صاحب کوئی دین کی بات بھی کر دو، آپ اور ادھر ادھر کی باتیں کری جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا پھر ذکر کراتے ہیں، پھر ذکر کراؤں؟ پھر فرمایا کہ اچھا جب تنہائی میں ہوا کرنا بیٹھے اس وقت تو رویا کر، اور جب تم ساتھیوں کے ساتھ ہو تو پھر ذرا کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ رہا کرو، وہاں خوش خوش انداز سے، تو رہے خاموش لیکن چہرہ کیا ہونا چاہیے انسان کا؟ کھلا ہوا ہونا چاہیے بس اس کے، اور جب بولے تو اچھے انداز سے بولے۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان بولتا ہے نا تو اس کی دل کا نور بھی وہاں اس میں استعمال ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ذکر اللہ سے بیٹری چارج ہوتی ہے، وہی زبان ذکر اللہ میں استعمال ہوتی ہے تو دل کا نور بھرتا ہے، بیٹری چارج ہوتی ہے اس سے، اور ویسے باتیں کرتا ہے چاہے دینی باتیں بھی کرے لیکن وہ نور جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جو عام انرجی ہے نا جسم کی، اس کے ساتھ ساتھ نور بھی استعمال ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اپنی ذات میں نیکی بھی ہے اور بہت سارے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی یہ کچھ بچے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ ختم قرآن ہے ان کا، تو اس کے بعد پھر اللہ ذکر کر کے پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. ختم قرآن میں بچے قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو ہمارے ہاں www.darsequran.com